آپ شیعہ قوم کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اور ایک سب سے اہم بات جو مولانا صاحب کی طرف سے کی گئی، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی طرف سے، ان کا میری نسبت شہداء سے ہے، شہید قاسم سے ہے، لیکن آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بیان موجود ہے، ویڈیو کلپ موجود ہے۔ یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے، اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارے ملک پاکستان کی سیاست کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر کچھ سیاستدان یا کچھ شخصیات اپنے آپ کو یا اپنے لیڈر کو سچا، اچھا اور بڑا ایک نیک شخصیت کے طور پر ظاہر کرنے کے لیے اس کا بڑا آسان طریقہ وہ استعمال کرتے ہیں کہ اسلامی ٹچ دے دیتے ہیں، اور لوگ بھی کیونکہ بلائنڈ فالوور ہوتے ہیں اور ان جذباتی اور جوشیلی تقریروں میں وہ بڑی آسانی سے آ جاتے ہیں، کیونکہ حقائق سے ناواقف ہوتے ہیں، زیادہ ریسرچ نہیں ہوتی ہیں، چیزیں ان کو یاد نہیں رہتی یہاں پر لوگوں کو۔ یعنی حیرت ہوتی ہے اس بات پر کہ خود کو امام حسین کے ساتھ جوڑنا اور مخالفین کو یزیدی بنا دینا مکمل طور پر، یہ تو بڑی عام ہو گئی ہے بات۔ پہلے بھی ایسے کئی واقعات ہو چکے ہیں، ان پر ہم نے ویڈیوز کی ہیں۔ زرتاج گل نے 2 سال پہلے ایک ایسی حرکت کی تھی، اس نے کہا تھا جی یہ بھی کربلا ہے، لیکن اس بار سر حسین کا نہیں کٹے گا۔ تو یہ سیاستدانوں سے اس قسم کے بیانات کی توقع تو کی جا سکتی ہے، لیکن ایک عالم دین کو اس طرح کے بیانات دینے سے پہلے سوچنا چاہیے، ان کو ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے۔ گزشتہ روز گلگت بلتستان میں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ میں کسی یزید کی بیعت نہیں کروں گا، میں امام حسین کی طرح سر تو کٹوا دوں گا لیکن ان یزیدیوں کے آگے جھکوں گا نہیں، ان کی بیعت نہیں کروں گا۔ اور خان صاحب نے بھی اس سے ایک قدم پیچھے نہیں ہے۔ ہماری جو باتیں ہوتی ہیں آپ کو زبان پر لایا ہے، کیا کہتا ہے کہ میں کسی بھی یزید کی بیعت نہیں کروں گا، کسی یزید کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا، میں جیل میں مرنا پسند کروں گا لیکن کسی یزید کے آگے نہیں جھکوں گا۔ امام حسین کا سامنا ہوا یزید کے لشکر کے ساتھ، وہاں پر امام نے 2 خطبے دیے، ایک اپنا اس میں کہا میں آزادی کی راہ میں مر جانا سعادت سمجھتا ہوں، اور آزادی پر کمپرومائز کر کے ظالموں کا ساتھ دینا ننگ اور عار سمجھتا ہوں۔ تڑپ کے کہتا ہے واللہ خود کہتا ہے میں کسی ظالم کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا، کٹ جائے گا تو کٹ جائے، جب تک کوئی صاحب پر باقی ہے ہم بھی میں بھی یہاں سے اعلان کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں سیاست ہوتی ہے، سیاسی نظام چلتا ہے، ملک اسی طرح چلتے ہیں، ایک حکومت ہوتی ہے، ایک اپوزیشن ہوتی ہے۔ پاکستان میں ہر شہری کا یہ حق ہے کہ وہ عمران خان کی چاہے حمایت کرے چاہے ان کی مخالفت کرے۔ کوئی عمران خان صاحب کی حمایت کرتا ہے 1,00,000 دفعہ کرے، اس کا حق ہے، لیکن یہ کہنا کہ صرف یہی حسینی ہیں باقی سارے یزید ہیں اور یہ اسوہ حسین پر چل رہے ہیں، سیرت حسین پر چل رہے ہیں، امام حسین کے ساتھ نسبت دینا، یہ بات آپ شہدائے کوئٹہ کے سامنے کر سکتے ہیں۔ سانحہ مچھ جو ہوا، جہاں پر مزدوروں کو، غریب مومنین کو شہید کر دیا گیا صرف اس لیے ان کا جرم یہ تھا وہ علی ولی اللہ کہنے والے تھے، بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا، ان کے لواحقین وہ جنازے ان کے سردی میں رکھ کر بیٹھے رہے، اور ان کی ایک ہی التجا تھی کہ وقت کا وزیر اعظم جو اس وقت عمران خان صاحب تھے ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے جنازوں میں آئیں، اور عمران خان نے کیا بیان دیا، جی میں اس طرح سے بلیک میل نہیں ہو سکتا۔ تو ان کے سامنے آپ ان کو حسینی کہہ سکتے ہیں؟ یہ اسوہ حسین۔ تو یہ ڈیمانڈ کرنا کہ ہم دفنائیں گے نہیں جب تک پرائم منسٹر آئے نا، یہ کسی بھی ملک کے پرائم منسٹر کو اس طرح کی بلیک میل نہیں کرتے، کیونکہ یہ ایک ملک کا جو پرائم منسٹر ہے ہر کوئی بلیک میل کرے گا۔ یہ باتیں ریکارڈ کا حصہ ہیں جو میں کر رہا ہوں۔ پھر پشاور قصہ خانی بازار میں 2022 ماہ شعبان میں جمعے کے روز ایک شیعہ مسجد میں جمعے کے دوران دھماکہ ہوا، درجنوں کی تعداد میں مومنین شہید ہو گئے۔ وہاں پر عمران خان صاحب فاتحہ خوانی کے لیے نہیں گئے کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ دوسرے مسالک کی طرف سے مخالفت شروع ہو جائے گی۔ اسی قصہ خانی بازار میں 15 سے 20 دنوں کے بعد اپنی الیکشن کمپین کے لیے چلے گئے، لیکن ان شہداء کے فاتحہ خوانی کے لیے نہیں گئے۔ تو یہ اسوہ حسین ہے۔ ان شہداء کے لواحقین سے پوچھیں، آپ شیعہ قوم کی نمائندگی کرتے ہیں، اور یہ بات یاد رہے کہ میں کسی حکومت کی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہا، موجودہ حکومت سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ ریکارڈ کا حصہ ہیں، اگر میں غلط بات کر رہا ہوں تو بتائیے۔ پھر عمران خان صاحب کی حکومت میں یکساں تعلیمی نصاب جو لایا گیا، چند ناسبی اور تکفیری مولویوں کے کہنے پر سارا نصاب تبدیل کیا گیا، اسلامیات کی کتاب میں جو تبدیلیاں کی گئیں، اس وقت ہم نے شیعہ علماء کے ساتھ پروگرامز کیے، تمام شیعہ علماء نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، احتجاج کیا، اور آج بھی ہمارے ایک عزیز ہیں غلام حسین علوی صاحب، وہ اس یکساں تعلیمی نصاب کے خلاف اسلامیات کی کتاب میں جو تبدیلیاں کی گئیں، وفاقی شرعی عدالت میں آج بھی وہ کیس لڑ رہے ہیں اس حوالے سے کہ اس میں جب امام حسن کا تذکرہ کیا گیا ہے تو وفات کر دیا گیا ہے، شہادت کا سلسلہ ہی ختم کر دیا، غزوہ بدر خندق خیبر سے مولا علی کا تذکرہ ہی نکال دیا گیا۔ یہ چیزیں کوئی بھول سکتا ہے، ہم نہیں بھولتے، ہم یاد دہانی کروا رہے ہیں لوگوں کو۔ پھر آپ انہی کی حکومت میں پاس ہونے والا پنجاب اسمبلی سے جو پاس کیا گیا بنیاد اسلام بل بھول گئے،
جس کی بشمول آپ کی جماعت کے تمام شیعہ جماعتوں نے، تمام شیعہ علماء نے مخالفت کی تھی. اور ایک سب سے اہم بات جو مولانا صاحب کی طرف سے کی گئی، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی طرف سے، ان کا میری نسبت شہداء سے ہے، شہید قاسم سے ہے، شہید حسن سے ہے. بہت اچھی بات ہے. شہید قاسم کا آپ نے تذکرہ کیا، لیکن آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بیان موجود ہے، ویڈیو کلپ موجود ہے، جس میں وہ کہتا ہے کہ جب ہم نے شہید قاسم کے خلاف کارروائی کی، ہمیں تصدیق ہو گئی اس خبر کی، تو اس کے چند دنوں بعد اس وقت پاکستان کا پرائم منسٹر عمران خان تھا، اس کے ساتھ میری ٹیلی فون پہ بات ہوئی اور عمران خان نے کہا کہ اٹ واز دا گریٹسٹ مومنٹ آف مائی لائف. The head of Pakistan, Khan, he was a great cricket player. He became the head of Pakistan. He said it was the biggest moment in my life when I heard that he was killed. یعنی عمران خان صاحب نے خوشی کا اظہار کیا اس شہادت پر. یہ بیان موجود ہے، ویڈیو آپ نے دیکھ لی. چلیں آپ کہہ دیں گے جی کہ ٹرمپ نے جھوٹ بولا ہے. اس نے جھوٹ بول دیا، کیا عمران خان صاحب نے اس بات کی تردید کی؟ اگر انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی تو ان کو اپنے بیان کی تردید کرنا چاہیے تھی. تو بات یہ ہے کہ یہ تمام علماء کرام ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہیں، قابل عزت ہیں، لیکن خدا را سیاست کو سیاست رہنے دیجئے، کیونکہ یہ سیاستدان کل کو جب برسر اقتدار آئیں گے تو پھر سے وہی یو ٹرن، وہی غلط بیانیاں کریں گے. امام حسین علیہ السلام کی جوتی کی خاک کے برابر بھی کوئی نہیں ہے پاکستان میں، خصوصاً پاکستانی سیاست میں، بلکہ ساری دنیا میں کوئی نہیں ہے. اپنے ان سیاسی مفادات کو، سیاسی نظریات کو کربلا کے ساتھ منسوب کر دینا یہ ایک مناسب عمل نہیں ہے. میں صرف عمران خان کی بات نہیں کر رہا، تمام سیاسی جماعتیں، بھائی ان لوگوں کے گھروں میں شریعت مکمل طور پہ نہیں ہے تو یہ امام حسین کے ساتھ ان کو ملانا اور اس قسم کی گفتگو، یہ چیز سمجھ سے باہر ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے. مومنین کرام، آپ کے حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.